السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ بیک ٹو اسکول کا ولاگ میں بنانے لگی ہوں۔ میں یہ جو ہے یہ ساری چیزیں لے کے آئی تھی مارکیٹ سے بچوں کی۔ تو یہ میں پینسل، ریزر، شارپنر، کلر اور سارا کچھ نا، تو میں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کروں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دونوں بڑے بچوں کے جو ہے نا وہ اسکول کے بیگ پیک کروں گی۔ سب سے پہلے آپ سب کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ سب نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اتنا پیار دکھایا، اور جو ہے نا الحمدللہ سے ابھی تک تو میرا چینل بالکل آپ سب کی سپورٹ سے بہت اچھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آگے بھی جو ہے نا وہ آپ سب کا پیار اسی طرح رہا تو میرا چینل جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ ترقی کی طرف جائے گا۔ اور سب کا بہت بہت ایک دفعہ پھر تھینکس میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا۔ باقی سب کے سوالات آتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو میں نے جواب بھی دیے ہیں، لیکن شاید ویڈیوز پوری نہیں دیکھی تو اس لیے جو ہے نا وہ دوبارہ کویسچن آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ہر کوشش کروں گی کہ سب کے سوالوں کے جو ہے نا وہ جواب جو ہیں وہ ضرور دوں۔ تو وہ ساتھ ساتھ ہی ایک دم سے تو ممکن نہیں کہ میں سب کے ہر سوال کا جواب دے دوں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں سب کے جو ہے نا وہ سوالات کے جواب دوں۔ تو آج جو ہے وہ میں اٹلی میں جو اسٹڈی کا سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کروں گی، تو اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں کیا لائک کریں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو چلیں آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور یہاں کی اسٹڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میرے بچے ابھی پرائمری میں ہیں، مطلب کہ جو بڑی بیٹی ہے وہ ابھی 5 میں گئی ہے، تو جو بیٹا ہے وہ 2 میں ہے، اور بیٹی جو وہ نرسری میں فرسٹ ٹائم گئی ہے۔ تو مجھے صرف پرائمری تک جتنا مطلب ہے سارا سسٹم کا پتہ میں پرائمری تک بتاؤں گی، پھر آگے آگے جو بچے جائیں گے نا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو پرائمری اسکول کا سسٹم یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یونیفارم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا۔ آپ اپنے گھر کے کپڑے پہن کے جائیں، آپ اپنے کلچر کے مطابق جس طرح کے بھی کپڑے پہن کے جائیں، آپ آزاد ہیں، سکارف لے کے جائیں، دوپٹہ لے کے جائیں لڑکیاں، پاکستانی مسلمان، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور آپ کو اپنے کلچر کے مطابق شلوار قمیض پہنیں، ٹروزر شرٹ پہنیں، یا جو کچھ بھی پہنیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ یونیفارم میں پینٹ شرٹ ہے یا اسکرٹ ہے اور وہی آپ نے پہننی ہے۔ تو یہ پورے یورپ میں، صرف اٹلی میں نہیں، پورے یورپ میں جو ہے نا وہ یہی سسٹم ہے جو ہے نا اس کا، کہ یونیفارم نہیں ہے، آپ گھر کے کپڑے پہن کے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ ہو گیا اب اسٹڈی کی طرف آتے ہیں۔ تو اسٹڈی ادھر کی اچھی ہے، ظاہر ہے ادھر بھی لوگ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، ہر شعبے میں جو ہیں وہ لوگ ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ادھر ہی پڑھ لکھ کے ادھر ہی جاب کر رہے ہیں، اس لیے آپ کسی بھی قسم کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی کا یہ ہے کہ آپ کی ساری جو اسٹڈی ہے نا وہ اٹالین لینگویج میں ہے، جتنی بھی آپ کی بکس ہیں جیسے میتھ ہے، سائنس ہے، سارا کچھ جو ہے نا وہ اٹالین لینگویج میں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 بکس جو ہے نا وہ انگلش میں ہے۔ جیسے پہلے ہم پاکستان میں گورنمنٹ اسکول میں ہوتا تھا نا سارا اردو کا، اور 1 یا 2 بک ہوتی تھی انگلش کی، اسی طرح یہ ادھر باقی سارا جو ہے نا وہ اٹالین لینگویج میں بکس ہوتی ہیں، 2 بکس جو ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں۔ جن بچوں نے انگلش سیکھنا ہو، ان کو انٹرسٹ ہو، وہ ان 2 بکس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، مطلب ہر سال اس میں 2-3 بکس جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، 1 میں 2، 2 میں، اس طرح کر کے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو انگلش بھی پڑھاتے ہیں، جو ٹیچرز انگلش پڑھاتی ہیں آگے ہائی اسکول سے، وہ یو کے سے اور اس طرح مختلف کنٹری سے جو انگلش بولتے ہیں ادھر سے وہ آتی ہیں، کیونکہ بچے بتاتے ہیں جو ہائی اسکول کے جو ہے نا وہ فرینڈس کے بچے وہ بتاتے ہیں کہ ہماری ٹیچرز وغیرہ جو ہیں وہ انگلش کی یو کے سے آئی ہیں۔ تو 5 تک جو ہے وہ انگلش کی 2 بکس اور باقی اٹالین کی۔ آگے 6 میں وہ مزید ایڈ کرتے ہیں، اس میں فرینچ اور ڈچ، یہ 2 آپشن بچوں کو دیتے ہیں، جو بھی بچوں کو ایزی لگے، یا فرینچ کر لیں یا ڈچ کر لیں، کیونکہ یہ یورپ جو ہے وہ سارا اکٹھا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر ایک دوسرے کے مطلب ڈنمارک، سویڈن، ناروے، جیسے ادھر ڈچ بولی جاتی ہے، جرمن،
اور جو ہے وہ فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے، تاکہ یہ لوگ ادھر ادھر جائیں تو ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو وہ آپ کے بچے پہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لے، لیکن انگلش جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو پہلے تو نہیں تھی انگلش، اب ہے، کافی عرصے سے ہے۔ مطلب جو نیو جنریشن ہے، جیسے ینگز ڈاکٹر ہیں، ہم ہاسپٹل جائیں یا کچھ اس طرح، تو وہ انگلش بولتی ہیں۔ تو ینگ بچے جو ہیں وہ انگلش بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہ باقی اپنے جو ان کے ریلیجن کی جو ہے وہ ایجوکیشن، وہ بالکل بھی ہمارے بچوں کو نہیں دیتے۔ جب ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے مطلب اپنے ہمارے مذہب کی تعلیم کا آپشن بتاتے ہیں، ہے آپ نے رکھنا ہے یا یس یا نو، تو اس پہ پھر ہم لوگ نو کر دیتے ہیں۔ تو ادھر مطلب افریقن بھی ہیں مسلمان بچے، اور عربی ہیں اور پاکستانی ہیں، تو بنگلہ دیش کے بھی ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے بچوں کو مطلب اٹالین بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینی ہوتی ہے، تو وہ ان کی علیحدہ کلاس ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو علیحدہ لے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے بالکل بھی نہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ریلیجن کی جو ہے وہ ایجوکیشن دینی ہے لازم۔ آئندہ آنے والے وقتوں کی نہیں میں کچھ بھی کہہ سکتی، لیکن فی الوقت جو ہے نا وہ نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں کو صرف دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد جو اور اور جو ہے فیس وغیرہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے بچے نے لنچ ادھر کرنا ہے تو پھر وہ اس کا آپ کو پے کرنا پڑے گا، اگر آپ کے بچے نے لنچ گھر کرنا ہے تو وہ تو پھر ظاہری بات ہے نہیں۔ اور بکس یہ جس طرح میں پیک کر رہی ہوں نا، یہ بکس ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا وہ لے کے جانی ہے۔ بکس کے وہ نا رسیدیں دیتے ہیں اسکول والے، وہ آپ نے جا کے بک شاپ پہ دینی ہوتی ہے، تو وہ بکس آپ کو ساری جو ہے نا وہ فری ملتی ہیں۔ باقی کاپیز اور یہ پینسلز وغیرہ جیسے میں یہ لگا رہی ہوں، ریزر، ہر چیز، بیگز، یہ ساری جو ہے نا وہ ہم نے خود سے بائی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر جو ہے وہ پورا سال ہی چلتی رہتی ہیں۔ مطلب آج پینسل مک گئی جیتے، آج کلر مک گئے جے، یہ آپ کے بچے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مطلب کتنی دیر جو ہے وہ چیزیں نکالتا ہے۔ کچھ بچے ہوندے نے جڑے دوسرے دن ہی پینسلاں بھن تروڑ کے لے آندے نے، تو کچھ ہوتے ہیں جو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میرے بچے درمیان میں کر لیں، نہ بہت زیادہ جلدی خراب کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ لیٹ۔ تو یہ میں ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ محمد علی کی یہ میں نے ساری نا پیکنگ کر دی ہے، وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی دوسری، لیکن نا میں نے اس میں کر دی ہے کہ ابھی اس کا نیا ہے، تو اس کے لیے نا چیزوں کو نکالنا اس کے لیے آسان ہو۔ تو اس نے بولا تھا، وہ مجھے تھا کہ ماما نہیں، میں نے بھی آپ ہی جیسی جو آئی ہے وہی لینی ہے۔ تو میں نے بولا کہ نہیں، جو ہے نا آپ کے لیے یہ زیادہ ایزی ہے، اس میں چیزیں ڈھونڈنا آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گی۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں ان کے پیک کر رہی ہوں۔ اور اب آ جاتے ہیں اسکول کی ٹائمنگ کی طرف۔ اسکول کی ٹائمنگ ہے صبح 8:30 بجے تک آپ نے بچوں کو انٹر کرنا ہے، پھر 12:30 بجے آپ نے بچوں کو اسکول سے لینے جانا ہے اور لنچ کے لیے لے کے آنا ہے۔ وہ آپ نے جو ہے 12:30 بجے لے کے آنا ہے لنچ کے لیے، گھر بچے لنچ کریں، ریلیکس کریں، اور 1:45 پہ جو ہے نا وہ پھر بچوں کو واپس اسکول چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور پھر جو چھٹی ہے وہ 3:30 بجے یا 3:45 پہ جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے، یعنی لنچ انہوں نے گھر ہی کرنا ہے۔ اگر ادھر کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا پے کرنا پڑے گا، وہ پھر ظاہر صبح 8:30 بجے آپ نے چھوڑنا ہے، اور پھر شام کو ہی لینا ہے جب چھٹی ہونی ہے۔ تو میرے بچے جو ہیں وہ گھر میں لنچ کرتے ہیں شروع سے ہی، تو میں پھر صبح چھوڑ کے آتی ہوں، پھر لنچ وغیرہ ریڈی کر کے تو 12:30 بجے لے کے آتی ہوں، پھر لنچ کروائیں ان کو، تو تھوڑا سا بچے گھر میں ریلیکس ہوں، تو فریش ہوں، تو پھر 1:45 پہ دوبارہ چھوڑ کے آتی ہوں۔ تو یہ بھی ان کا اچھا ہے کہ بچے گھر آ کے ایک دفعہ فریش ہو جاتے ہیں، گھر کا تازہ بنا گرما گرم کھانا کھایا اور ریلیکس ہو کے پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو ٹیچرز جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں ادھر کی، بڑا پیار کرتی ہیں بچوں کو۔ مطلب لینگویج میں پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کا بچہ اسٹڈی میں تھوڑا ویک ہے، تو وہ آپ کو علیحدہ سے ٹیچر دیتے ہیں، وہ بچوں کو بچے اس کو جو ویک ہوتا ہے اسٹڈی میں اس کو علیحدہ کلاسز ملتی ہیں، وہ جو ہے وہ مطلب اس کو پڑھاتے ہیں، اس پہ پوری توجہ دیتے ہیں، اور ہر بچے کو محنت کرواتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب جو جا رہا ہے آگے وہ ٹھیک ہے جا رہا ہے، جو نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بڑی ٹیچریں جو ہے نا وہ
بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرتی ہیں، لینگویج کے لیے بھی اور ویسے بھی۔ تو پیرنٹس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ٹیچرز کا اچھا برتاؤ ہے، مطلب آپ نے جو بات کرنی ہے یا جو بھی مسئلہ مسائل ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تو وہ آپ کی بات ضرور سنتی ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں جس میں سے انہوں نے نا مطلب اسی کلاس کے بچے کی ایک مدر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس نے گروپ بنایا جس میں پوری کلاس کے نا بچے اس میں ہیں، تو اس میں بھی میسیجز وغیرہ جو ہیں آپ کر سکتے ہیں کہ بچے کو یہ مسئلہ ہے یا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، اور روز کا روز جو ہوم ورک ملتا ہے نا اس کی بھی وہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے اس گروپ میں آتی ہیں۔ تو پھر وہ جب ہم کویسچن کرتے ہیں یا کہیں پہ تھوڑی سی پرابلم آئے تو پھر ہم وہ واٹس ایپ میں اس گروپ میں جا کے کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ جو ہے حل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلب سب بچوں کے نا ہر کلاس کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس میں بھی پرابلم نہیں ہے کہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو اب کیا کریں، کچھ نہ کرو واٹس ایپ تے جاؤ تے اتھو مسئلہ حل کروا لو۔ اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر مذہب کو ادھر رسپیکٹ دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، اٹالین ہے یا کوئی بھی ہے، سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور اٹالین لوگ بھی کافی جو ہیں وہ ہر مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے رمضان میں جب روزے آتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے جو ہے نا مطلب اٹالین کو اسکولوں میں اور یہ ہماری جتنے بھی ادھر ارد گرد رہتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر جب عید آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ادھر گورنمنٹ کی طرف سے تو چھٹی نہیں ہوتی، تو وہ باقاعدہ آپ کو چھٹی دیتے ہیں کہ جی ہماری صبح عید ہے تو بچے نہیں آئیں گے، ہمارا فیسٹیول ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اور چھٹیاں لینے کا بھی ادھر کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے کنٹری میں جا رہے ہیں، ہم انہیں کہیں ہم 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، 2 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ بڑی خوشی سے چھٹیاں دیتی ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی سے ملنے جا رہے ہیں۔ ان کے مطلب کہیں گے کہ نانا گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ ادھر ہیں، ان کے سارے رشتے ہم بتاتے ہیں ادھر ہیں، صرف ہم ادھر ہیں، تو وہ پھر بڑی خوش ہوتی ہیں کہ اچھی بات ہے آپ اپنی کنٹری میں جا رہے ہو اپنے بچوں کو اپنے مطلب رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے، چاہے 1 منتھ کی چھٹی لے لیں، 2 کی لے لیں، 3 کی لے لیں، سال کے کسی بھی حصے میں پرائمری تک کی بات کر رہی ہوں، آگے کیا مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ کہیں کہ آپ بچے اسٹڈی ہائی ہو گیا تو نہیں دیں گے، تو خوشی سے اجازت دیتے ہیں، آپ اسکول بتا دیں ہم جا رہے ہیں اپنے کنٹری، آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ بچوں کو یہ کہیں گی کہ آپ سفر میں لے کے جائیں اپنی ڈائری اور تصویریں وغیرہ بھی اپنے ملک کی بنا کے لائیں جو حساس جو آپ کے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا مطلب بہت اچھی کمیونٹی ہے جو اٹالین ہے، تو ہم جو ہے وہ ادھر بڑے خوش ہیں۔ تو یہ ہے کہ بچے ادھر کی پیدائش ہیں تو ظاہری بات ہے جیسے ہمیں پاکستان بڑا پیارا ہے، ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں ادھر سارا کچھ، تو اسی طرح ان کو اٹلی بڑا پیارا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، حالانکہ میں کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا ہمارا پاکستان ہے۔ پاکستان کو بھی کہتے ہیں وہ چھوٹی اکثر نعرے لاندی ہوتی ہے پاکستان زندہ باد، تو یہ ہے کہ بچہ جہاں پہ پیدا ہونا تو کافی اس کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس جگہ سے، ادھر کے لوگوں سے۔ تو اسی طرح بس یہ جو ہے وہ میں ساتھ دکھانے لگی ہوں، بعد میں جو کچھ دنوں بعد انہوں نے آئزہ کی چیزیں میں دے کے آئی تھی نا نرسری کے بیگ پیک میں، تو میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ اور چیزیں مانگی ہیں، تو یہ وہ چیزیں تھیں جیسے وہ پانی کی باٹل تھی اور یہ ہینڈ سوپ تھا، ایک انہوں نے بولا تھا ٹاول بڑا چاہیے، وائپس چاہیے، تو یہ چیزیں پھر میں نے بائی کی، تو یہ بھی میں نے پھر دوسرے تیسرے دن میں نے آئزہ کو دیں، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ جو شیئر کروں۔ اور یہ انہوں نے ادھر جو ہے نا وہ کروانے ہوتے ہیں کلر، تو یہ جو پیپر ہوتے ہیں نا جو یوز ہوتے ہیں اس میں سادے مطلب جو جس کے اوپر کلرنگ کر لیں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔